ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہر مومن شخص اپنے دل کے اندر رمضان کے آنے کی بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا، برکتوں کا، اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا، عنایتوں کا، اللہ کی طرف سے توفیق کے مل جانے کا، ہدایت کا، زہد و تقوی کا، جہاد فی سبیل اللہ اور خاکساری اور صدقہ و خیرات، جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کا یہ مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے ہر مومن شخص وہ یہ دل میں چاہت رکھتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اس ماہ رمضان میں فائدے حاصل کر لیں۔ آئیں ہم آج سمجھیں کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے کے لیے جو بالکل قریب ہے، آنے والا جمعہ یا ہفتے کا دن روزہ ہو سکتا ہے،
ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہی خود تیار ہو جائیں، عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اس رمضان کے اندر اپنے گناہ معاف کروانے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے۔ پورے سال کے اندر یہ ایک مہینہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اس کو بنایا ہے، اور یہ مہینہ مہمان بھی ہے جو ہر سال کے بعد آتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ہم میں سے کسی کے گھر میں مہمان آنے ہونا تو پہلے سے ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے، گھر کی صفائی کی جاتی ہے، ڈرائنگ روم سجایا جاتا ہے، گلدستے لگائے جاتے ہیں، بہترین قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں، خود لوگ تیار ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مائیں ان کو کپڑے پہنا دیتی ہیں اور ان کو بتا دیتی ہیں، وہ نغمے گاتے پھرتے ہیں، گھروں کے اندر جھومتے پھرتے ہیں، جی ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، بڑی تیاری کی جاتی ہے۔ محترم بھائیو، سب سے اعلیٰ مہمان جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دیا ہے وہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس مہمان کی جو عن قریب ہمارے پاس آنے والا ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے، اور اس تیاری کے لیے ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، اور اسی طرح جس طرح دنیا کے اندر آنے والے کسی مہمان کے لیے بڑی ہی تیاری کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح ہم اپنے اس مہمان کے لیے تیاری کریں اور عزم کریں کہ ہم نے یہ مہینہ اللہ کا بندہ بن کے گزارنا ہے۔ آئیں ہم ان اعمال کو دیکھیں، وہ چیزیں سمجھیں کہ جن کے ساتھ ہم اس رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں، ہم اپنے عزم کو پختہ کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہم اپنے دلوں کو اخلاص کے ساتھ بھرنے کی کوشش کریں، اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ نیت دل کا ہی ارادہ ہوتا ہے، یہ زبانوں کے ساتھ جو نیتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی تصور نہیں اسلام میں۔ نیت حقیقت میں دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ، اور جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو یہ بابرکت مہینہ جو آنے والا ہے اس کو خلوص کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اس کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے، ہم اپنی نیت صاف کر لیں، اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے دلوں کے اندر مضبوط اور پختہ ارادہ اور نیت کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اس رمضان کو گزارنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو الا ان فی الجسد مضغہ، لوگو خبردار ہو جاؤ، تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، تمہارے جسم میں ان فی الجسد مضغۃ، مضغہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر وہ ٹکڑا ہی خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارے کا سارا جسم ہی فساد والا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کا نام لیا، کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ، جسم کے اندر جو وہ ٹکڑا ہے وہ دل ہے، اگر دل درست ہو جائے تو سارے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور اگر دل ہی خراب ہو سارے اعضاء ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو ایک بادشاہ کی حیثیت دی، اور باقی سارے کے سارے اعضاء اس کے رعایا ہیں، اس کے عوام ہیں۔ دل کے اندر اگر اچھا خیال ہے، نیکی والی سوچ ہے، اچھی تربیت ہے، اور یہ عزم ہے کہ ہم نے رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ کے یہ توفیق دے گا کہ تمہارے سارے کے سارے اعضاء نیکی والے کاموں کے اندر لگ جائیں گے۔
لیکن اگر ہم اپنے اس دل کو صاف نہیں کریں گے، دل فاسد رہا تو سارے کے سارے اعضاء وہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی برائیاں ہی کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دل کی حالت کو درست کریں، نیت ہماری اخلاص والی ہو، دل مخلص ہو جائیں اللہ کے ساتھ، دل اطمینان والے ہو جائیں۔ جب دل ٹھیک ہوں گے سارے کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی جو سوچ بن چکی ہے نا اعمال کے حوالے سے، وہ اخلاص والی نہیں ہے۔ آج عمل کیے جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا داری کے لیے، پیسے کے لیے، دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آج انسان عمل کرتے ہیں۔ اگر ہماری سوچ اخلاص والی ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے بقیہ 11 مہینے بھی ہمارے رمضان جیسے ہو جائیں۔ نبی اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا ما کانوا یعملون۔ کہا جو بندہ اخلاص کے لیے نہیں بلکہ دنیا داری کے لیے اور دنیا کی زیب و زینت کو، خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے جو بندہ عمل کرتا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، قاری صاحب خوش ہو جائیں، محلے کے لوگ میرے اوپر خوش ہو جائیں، اور ان کے لیے وہ عمل کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دنیا میں اس کا بدلہ تو دے دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو اس پر راضی کر دیتے ہیں، لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان لوگوں کو آگ کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے عمل اللہ کہتے ہیں ہم ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، کیونکہ اس نے عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، اس نے دنیا والوں کے لیے کیا۔ اللہ نے دنیا والوں کو اس پر راضی کر دیا، لیکن آخرت میں یہ بندہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس امر کی کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو خالص کر لیں، اپنی نیت کو مضبوط کر لیں، یہ عقیدہ بنا لیں، یہ عزم صمیم کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ آج سے جو بھی عمل کرنا ہے وہ ہم نے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جب ہمیں اخلاص کی عادت پڑ جائے گی، ہمارا ہر عمل اخلاص والا ہوگا، ہم خود مخلص ہو جائیں گے، ہمارا رمضان بھی اخلاص کے ساتھ گزرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ رمضان میں جہنم کے دروازے تو بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، شیطان جو انسان کو بھڑکاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سلسلۃ الشیاطین۔ تو اس رمضان میں جب ہم پہلے سے ہی اخلاص کی نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو رمضان میں بڑی ہی آسانی رکھی ہے۔ شیطان تو بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب اخلاص آ جائے گا ہمارے دلوں میں تو جنت کے دروازے اللہ کہتے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے بندے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے، ایندھن بنائیں گے ان کو، جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، تیز کیا جائے گا۔ فرمایا وہ 3 قسم کے بندے ہوں گے۔ محترم بھائیو، ان تینوں بندوں کا عمل دیکھنا اور ان کی نیت دیکھنا، نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑ جیسے یہ عمل تباہ و برباد ہو گئے، بندہ جہنم کے اندر چلا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پہلا بندہ ہے عالم، جو دین کا عالم تھا، دین کا علم حاصل کرنے والا، وہ بڑی تقریریں کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے ہاں کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دن رات ایک کی، میں نے بڑی تقریریں کی، میں نے دین کی دعوت کا، تبلیغ کا بڑا کام کیا۔ اللہ رب العزت کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے دین کا کام کیا کہ لوگ کہیں جی کیا بات ہے بہت بڑا عالم ہے۔ نیت درست نہیں تھی تیرے دل میں اخلاص نہیں تھا، عزم نہیں تھا، پختہ عقیدہ نہیں تھا، تیری سوچ یہ تھی کہ لوگ میرے اوپر خوش ہو جائیں، لوگ کہہ ڈالیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ فرمایا اس بندے کو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے باندھ کے اس کو اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے۔
دوسرا بندہ جو سخی ہوگا، بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑا مالدار ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا کیا؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے بڑا خرچ کیا، غریب مسکین یتیم بیوہ عورتیں میری کفالت میں تھیں، میں رمضان میں بڑا خرچ کرتا تھا، میں مسجد کو بڑا دیتا تھا، میں جہاد کو بڑا دیتا تھا، میں مدرسے کو بڑا دیتا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بندہ بہت سخی ہے، بڑا امیر ہے۔ فرمایا اس کو بھی حکم ہوگا، اس کو باندھ کے الٹا کر کے جہنم کے اندر پھینک دو، کیونکہ اس نے جو سخاوت کی وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کی، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، اس کی نیت درست نہیں تھی۔ تیسرا بندہ مجاہد، اس نے بڑا جہاد کیا، پوچھا جائے گا کیا کر کے آیا؟ کہ اللہ میں نے جہاد کیا، ٹریننگ حاصل کی، فنون ضرب و حرب سیکھے، کافروں کو میں للکار کے آیا ہوں، تیرے دین کو سر بلند کر کے آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جنگ کا سامان حاصل کیا اور میدان جنگ میں گیا تاکہ لوگ کہیں جی یہ بہت بڑا مجاہد ہے، بڑا سپہ سالار ہے۔ فرمایا اس کو بھی باندھ کے الٹا کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ محترم بھائیو، اس حدیث کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ یہ تین لوگ بڑے بڑے پہاڑ جیسے عمل کرنے والے تھے، صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اس کو دنیا کے اندر پھیلانا، بہت بڑے بڑے چوٹی کے عمل ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ دل میں اخلاص نہیں، دل میں صرف یہ ہے کہ لوگ میرے اوپر راضی ہو جائیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کے اندر ان تین لوگوں کو باندھ کے اور الٹا منہ کر کے جہنم کے اندر پھینکے۔ تو آئیں اس رمضان کے آنے سے پہلے یہ جو 6-7 دن درمیان میں ہے، ہم عزم کریں، پختہ عزم کریں کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہوگا، رضائے الہی کے لیے ہوگا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوگا۔ جب ہم دل کے اندر یہ پختہ عزم کر لیں گے، اللہ کی طرف سے مدد بھی ملے گی، ہمارا عمل بھی قبول ہوگا۔ وگرنہ جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر قرار دیا ہے۔ کہا ایک تو بڑا شرک ہے نا کہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے امیدیں لگانا، ایک یہ شرک ہے۔ فرمایا جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا، کسی اور کے لیے کیا جاتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، جوانی صحت اولاد تندرستی دینے والا اللہ ہے، نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن انسان اللہ کے یہ حق کسی اور کے اندر رکھ کے دوسروں کے لیے عمل کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی الشرک الاصغر، یہ بھی ایک چھوٹے درجے کا شرک ہے۔ شرک کی بڑی قسمیں ہیں، فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں عمل تو بڑے کر کے جائیں، لیکن کل قیامت والے دن ہمارے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب نہ ہو، ہمیں حوض کوثر سے جام نصیب نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم دھتکار دیے جائیں، ہم ملعون قرار دے دیے جائیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے عمل تو بڑے کیے لیکن اللہ کے لیے نہیں کیے بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیے۔ آج ہم نبی کے ساتھ سے بھی محروم ہیں اور جنت سے بھی محروم ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب دل ٹھیک ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ بھی درست چلیں گے، زبان بھی اچھا بولے گی، کان بھی اچھا سنیں گے، دماغ میں بھی اچھے خیالات ہوں گے، قدم بھی نیکی کی طرف جائیں گے، درس و دروس کی مجلسوں کے اندر آگے ہوں گے۔ اور جب دل ٹھیک ہوتے ہیں تو جمعوں کے اندر مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ جب دل ٹھیک ہوتے ہیں تو انسان اللہ کی عبادت میں محنت کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی سوچتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل ٹھیک نہیں، دلوں کے اندر دنیا داری ہے، حسد ہے، دلوں کو زنگ لگا ہوا ہے، کینے چھائے ہوئے ہیں، بغض اور نفرت نے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دنیا داری لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ دلوں کی اصلاح کی جائے، اپنی نیتوں کو درست کیا جائے،
دلوں میں اخلاص رکھا جائے، اللہ کے لیے عمل کیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہ کے درست نیت کے ساتھ عمل کیا جائے، یہ عمل صالح بھی ہوتا ہے، اور یہ صالح عمل ہے جو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو محترم بھائیوں، رمضان کے آنے سے پہلے یہ رمضان کی تیاری ہے کہ ہم اپنے اس مہمان کی قدر کریں، دل میں اخلاص رکھیں اور مخلص ہو کر یہ عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اس رمضان کے اندر اپنے مالک اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں۔ پہلی چیز ہے ہم اپنے آپ کو عادت ڈالیں نماز پڑھنے کی۔ دوسری چیز ہے جب ہم نماز کی عادت ہمیں ڈل گئی، پھر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی نماز سنت کے مطابق، دین کے مطابق، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح کی اپنی نماز بنانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عادت ڈالنا۔ ایک حدیث ہے، پہلے بھی میں نے بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک راوی ہیں، فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ کہا جو بندہ 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، آپ دیکھ لیں 30 دن تو رمضان کے ہوں گے، 30 روزے، 29 یا 30 روزے رمضان کے ہوں گے۔ رمضان میں ہر مومن بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد مسجد میں پہنچ جائے اور جماعت کے ساتھ جا کے نماز ادا کرے، اور رمضان کے اندر خاص طور پر اس کا اہتمام ہو بھی جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ نوجوان جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، رمضان کے اندر اللہ کی توفیق سے وہ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک پیکج ہے، اور یہ عادت کا بھی پڑ جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہا جس بندے نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت صف اول میں قدم کے ساتھ قدم ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نماز ادا کی، اب 30 دن رمضان کے اوپر آپ 10 دن اور لگا لیں، اور رمضان گزر جائے تو ہمارے دلوں پر اتنا تو اثر رہنا چاہیے نا کہ کم از کم ہم رمضان کے گزرنے کے بعد 10 دن ہی رمضان جیسے گزار لیں۔ 40 دن ہو گئے، فرمایا جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بھی آزاد کر دیتے ہیں، وہ بندہ منافق نہیں رہتا۔ ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے نفاق۔ کفر اللہ کی رحمت سے کفر اتنا بدتر نہیں ہے جتنا نفاق بدتر ہے۔ کفر میں کیا ہے؟ کفر کرنے والا بندہ جو کافر ہوتا ہے وہ صاف اظہار کرتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتا۔ ہر بندہ جانتا ہے یہ کافر ہے، لیکن جو نفاق ہوتا ہے اس میں دوغلا پن اختیار کیا جاتا ہے کہ دل سے وہ بندہ کفر والا ہوتا ہے، اوپر سے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، جی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے رسول ہے، میں ان کو بھی مانتا ہوں۔ یہ جو بندہ ہے اس سے اسلام کو بہت خطرہ ہے، اس سے دین کو بڑا خطرہ ہے، حتیٰ کہ بندے کے اپنے ایمان کو بڑا خطرہ ہے کہ یہ بندہ دل سے کفر کرنے والا اور اوپر سے یہ اسلام کے نعرے لگانے والا ہے۔ تو نفاق کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، نفاق کفر سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نفاق کو ختم کر دیتے ہیں، وہ بندہ منافق کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، پیشگی اعلان، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ بندہ اللہ کے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں کیا خیال ہے پھر 30 دن رمضان کے اور اوپر 10 دن؟ ویسے تو انسان کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیکی والی چیزوں کو تلاش کرتا رہے، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھتا رہے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ کا حکم ہے خیر والے کاموں میں آگے بڑھو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کر کے آگے بڑھا کرو۔
کیا خیال ہے ہم 30 دن رمضان کے اور 10 دن اوپر گزار کے اس نفاق سے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتے؟ یہی عزم لے کے ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے رمضان دیا ہے، پہلے بھی بڑے رمضان گزر گئے، لیکن اللہ اس رمضان میں پختہ ارادہ اور نیت اور مخلص ہو کے کرتا ہوں کہ اللہ اس رمضان میں نمازی بھی بنوں گا، تہجد گزار بھی بنوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، راتوں کو قیام کروں گا، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ جا کے پڑھوں گا، اپنے دل کو اخلاص کے ساتھ بھر دوں گا، سرشار کروں گا۔ جب ہم پہلے سے عزم کر کے اس طرح رمضان کا استقبال کریں گے، اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہا بے شک اللہ تبارک و تعالی نہ لوگوں کے مال کو دیکھتا ہے نہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا اس بندے کے پاس بڑا حسن ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ مال کو دیکھتا ہے۔ آج مسلمانوں کی کیفیت الٹی ہے، مسلمان جس چیز کی طرف اللہ نہیں دیکھتے، مسلمان ان چیزوں کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ آج ہر بندے کی کیا خواہش ہے؟ میرے پاس پیسہ آ جائے، میں خوبصورت ہو جاؤں۔ آئینے کے آگے کھڑے ہو کے ڈیزائن ہی سیدھے نہیں ہوتے۔ اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے آج مسلمان اللہ کی نافرمان بنے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس داڑھی کو جو بڑی مبارک ہے، اس کو اللہ کی قسم نالیوں کے اندر بہا دیتے ہیں، اور ذہن میں تصور کیا جی میں خوبصورت لگوں گا۔ الٹے مانگ نکالے ہوئے، داڑیاں منڈوائی ہوئی، اور کئی اتنے بے حیا ہیں وہ منڈوانا تو کیا داڑھی کے ڈیزائن بنانے لگ جاتے ہیں۔ سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جن چیزوں کو تم سنوارنے میں لگے ہو، لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تو نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، تم کیوں ان کو سنوارنے میں لگے ہو؟ اللہ کن کو دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور اس دل کے اخلاص کے ساتھ جو تمہارا عمل ہوتا ہے، دل کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے اس صالح عمل کو دیکھتا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی کی بات ہے، ہم اپنے چہرے سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنا مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے دلوں کی صفائی، دلوں کو خالص کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا آج بہت کم مسلمان ہیں جن کی یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ محترم بھائیو، ایک اصلاحاً بات ہے، کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا؟ ہے کوئی کلمے والا مسلمان اس چیز کا انکار کرنے والا؟ میرا سوال ہے، کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر ساری کی ساری انسانیت میں خوبصورت نہیں تھے؟ بتائیں، خوبصورت نہیں تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نے دیکھا نا آسمانوں پہ جب معراج ہوئی تو میں نے حضرت یوسف کو دیکھا، فرمایا پوری دنیا کا نصف حسن صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ پوری دنیا کا، کسی ایک بندے کا نہیں، پوری دنیا میں اللہ نے جتنا حسن پیدا کیا ہے، فرمایا اس کا آدھا حسن، شطر الحسن، آدھا حسن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں۔ اگر وہ عورتیں میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ اس قدر حسن ہے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے پوری دنیا کے چکر لگائے، جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں، مشرق سے مغرب، شمال جنوب، پوری دنیا کے چکر لگائے، پوری دنیا کے اندر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت آدمی دیکھا ہی نہیں۔ شعر پڑھے جاتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاعر کہتا ہے اتنا خوبصورت کہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔
اتنا خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا نہیں، دنیا کے کسی انسان نے اس قدر حسن دیکھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا بناتا گیا۔ یہ ہے حسن۔ تو کیا اس حسین چہرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ بتائیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی؟ ہم کس طرح داڑھیاں منڈوا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوبصورت بن گئے، ہمارے جیسا ہے ہی نہیں کوئی۔ اور یاد رکھو، حدیث میں ہے جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جن فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحیٰ، وہ ذات بڑی ہی پاک ہے جس نے انسانوں کو داڑھی دے کر داڑھی کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے۔ یہ تعریف کرتے ہیں اللہ کی، مردوں کی داڑھیوں کا حوالہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے سب سے قریب جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ فرشتوں کی بات ہے۔ لیکن ایک مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے داڑھی رکھنے میں کوئی عزت نہیں، عورتوں جیسا منہ بنا کے چلتے پھرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی، اللہ نے بھی لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ عورت کو داڑھی ہے ہی نہیں، مرد بھی داڑھیاں منڈوا دیتے ہیں۔ بہرحال بات کسی اور طرف چلی گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محترم بھائیوں ہماری خوبصورتیوں کو اور ہمارے پیسے کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے ہمارے عمل کو، ہمارے دل کو۔ جب ہم دل اپنے سنواریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جو حدیث میں نے پہلی بیان کی کہ دل بادشاہ ہے، سارے کے سارے اعضاء اس کی رعایا ہیں۔ جب دل درست ہوتا ہے تو عمل سارے کے سارے اللہ کے حکم سے درست ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ عزم کرنا ہے، پہلی چیز اپنے دلوں کو سنوارنا ہے، دوسری چیز ہم نے نماز کی عادت اپنے آپ کو ڈالنی ہے۔ یہ دین اسلام کا بنیادی عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ بصلاۃ، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا بندے سے جو سوال ہوگا وہ اس کی نماز کے حوالے سے ہوگا۔ اگر نماز کے سوال میں کامیاب ہے تو سارے سوال اس کے لیے آسان ہوں گے، اگر پہلے سوال کے اندر ہی پھنس گیا تو سارے کے سارے سوالات اس کے لیے مشکل ہوں گے، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ تو ہم پہلے سے نیت کریں، اپنے اس بابرکت مہینے رمضان کا ہم استقبال اس انداز سے کریں کہ اپنے دلوں کو پہلے ہی تیار کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز، ہم نے اس رمضان کے آنے سے پہلے یہ ارادہ کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے اس رمضان کے اندر صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ صدقہ خیرات یہ وہ عمل ہے جو رمضان کے اندر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی آندھی کی سپیڈ نہیں ہوتی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں مسکینوں پر، مساجد پر، مدارس پر، جہاد پر خرچ کرنے کی سپیڈ ہوا کرتی تھی۔ تو ہم پہلے سے یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اس رمضان کے اندر صدقہ و خیرات، مسجد کو آباد کرنے کے لیے، مدارس کو چلانے کے لیے، جہاد کو مضبوط کرنے کے لیے، غریبوں مسکینوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، ان کے لیے ہم نے مال خرچ کرنا ہے، اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ یہ شروع دن سے ہی جب ہم تیاری کر لیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان میں ہمارے لیے یہ سارے کے سارے کام بڑے ہی آسان ہو جائیں گے۔ اس کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز وہ یہ کہ نیکی کے اندر ہم رغبت رکھنے کی محنت کریں، کوشش کریں اور نیت کریں کہ ہم نے اس رمضان میں نیکی والے کام کرنے ہیں، آگے بڑھنا ہے، نمازیں بھی درست کرنی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، توبہ اور استغفار بھی کرنی ہے، صدقہ اور خیرات بھی کرنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے۔ ہم نے جنت کے دروازے جو کھول دیے گئے ہیں ان رستوں سے جنت کے اندر داخل ہونا ہے، اللہ کے رجسٹروں میں اپنا نام درج کروانا ہے اس رمضان میں۔ نیکی کی رغبت، نیکی کرنے کا شوق دلوں میں پیدا کریں۔ صحابہ اکرام موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب کوئی نیک عمل ملے اور ہم فوراً کر جائیں۔
فقیر صحابہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ وہ صحابہ جو مالی طور پر غریب تھے، فقراء، وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، ذرا سوچ دیکھنا صحابہ کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول جو مال والے ہیں، اہل الدثور، مال والے، وہ آگے بڑھ گئے ہیں ہم سے نیک کاموں کے اندر، کس چیز کی فکر ہے ان کو؟ صحابہ اکرام کو ذرا غور کریں، ذہنوں پہ زور ڈالیں، کس چیز کی فکر ہے؟ ہم میں سے کبھی کسی نے سوال کیا کسی عالم کے پاس آ کے کہ یار مجھے کوئی نیکی والا عمل، کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جس کے ساتھ میری دنیا آخرت سنور جائے، میری مشکلات کا حل ہو جائے، میرے گھر برکت والے ہو جائیں، میرا ذہن تندرست ہو جائے، ٹینشنوں سے میں آزاد ہو جاؤں؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو فکر ہے، غریب ہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کہتے ہیں اللہ کے رسول جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، جس طرح وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ مال والے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، ہم اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کر سکتے، اس لیے وہ آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ فکر ہے صحابہ اکرام کو اپنے اعمال کی، آج فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اتنی زندگی گزار دی، کیا عمل ہے میرے پاس، کیا گارنٹی ہے میرے پاس کہ اللہ کے سامنے جا کے میں بخش دیا جاؤں گا؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کمزور ہیں سارے کے سارے۔ صحابہ کو فکر ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو آگے نکل گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم وہ عمل کر لیں تو ان کے برابر ہو جائیں یا ان سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل بتایا، کہا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ یا ایک روایت میں 34 مرتبہ کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، یہ پڑھا کرو۔ تم اگرچہ غریب ہو، وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تم پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ وظیفہ کرنے سے تم ان مالدار صحابہ کے برابر ہو جاؤ گے یا ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ یہ نسخہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں نیکی والا عمل مل گیا ہے، اب ہم آگے نکل جائیں گے، ہم تو صالح اعمال کی آگے تلاش میں رہتے ہیں، ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ وہ یہ عمل کرنے لگ گئے۔ 5-7 دن گزرے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ جو امیر سے اب ہے نا، ان کو ہمارے اس وظیفے کا پتہ چل گیا ہے۔ محترم بھائیوں دیکھو، وہ دنیا کے اندر لوگ تھے صحابہ اکرام، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جنتوں کی بشارتیں عطا فرمائی، فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کرام کی جماعت یہ فلاح پا گئے، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ دنیا کے اندر ہدایت والے ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ لوگ دنیا کے اندر ہدایت اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ صحابہ کرام جن کو قرآن مجید میں اللہ نے دنیا کے اندر جنتوں کی بشارتیں دیں اور دنیا کے پڑھے لکھے ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر ان کو شمار کیا۔ سوچ ہے نا ایک کہ میں اللہ کے زمین پہ رہتا ہوں، اللہ کے آسمان تلے رہتا ہوں، اللہ کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدے اٹھاتا ہوں، اللہ کو میرے سے کیا جا رہا ہے، میں کیا اللہ کو دیتا ہوں؟ فکر ہے دوبارہ آگے کہ اللہ کے رسول ان کو یہ ہمارے وظیفے کا پتہ چل گیا، اب وہ پھر ہم سے آگے گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا دیے، کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیچھے رہنے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضیاں ہیں، میں نے تو تمہیں عمل بتایا تھا۔ محترم بھائیو حدیث ختم ہو گئی، لیکن اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ صحابہ کرام ہر وقت نیکی کی توفیق، نیکی کی تلاش میں رہنا، ہر وقت اس چیز کی تلاش میں رہتے تھے کب ہمیں کوئی صالح عمل ملے، کوئی نیکی والا عمل ملے اور ہم کر گزریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی ہماری کوئی عزت بن جائے، کوئی وقار بن جائے۔ تو یہ آخری چیز جس کا ہم نے آج سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اس رمضان کے آنے سے پہلے یہ مضبوط ارادہ رکھنا ہے کہ ہم نے ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہنا ہے۔
اور نیکیاں ملتی ہیں، نیکی کی توفیق ملتی ہے اللہ کے حکم سے۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، ہر بندے کے نصیب میں نیکی نہیں، نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ تمہیں عطا کروں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری مشکلیں دور کر دے گا اور اللہ تمہیں نیکی کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہے، لا حول نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نہیں ہے نیکی کرنے کی قوت، الا باللہ مگر اللہ تیری توفیق کے ساتھ۔ جب بندہ یہ پڑھے گا، صبح و شام پڑھے گا، دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیکی کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ وگرنہ آپ دیکھیں بڑے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ہر مسلمان کو پتہ ہے نا آج جمعہ کا دن ہے، لیکن بڑے لوگ نہیں آئے اور وہ سمجھتے ہیں ہم جمعہ نہیں پڑھنے گئے، ہم پتہ نہیں کیا ہیں۔ اور یہ سوچا کرو کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تم اللہ کے گھر میں آ جاؤ، وگرنہ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو؟ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کیا سارے کے سارے لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ صرف ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے نیکی کی جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو کے چلتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، وہ یہ مت گمان کرے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، وہ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تم اللہ کے گھروں کو آ کے آباد کرو۔ ان کو ڈوب مر جانا چاہیے، اپنے اس فکر کے اندر ان کو ہلاک ہو جانا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہی نہیں کہ ہم مسجد کے اندر جائیں، ہم کوئی نیکی والا کام کر لیں۔ تو محترم بھائیو، نیکی کی توفیق ملتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو ہم نے انشاءاللہ رمضان کے جو یہ ہمارا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم سب نے اخلاص کے ساتھ یہ عزم کرنا ہے، پختہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اس مہمان کا استقبال کرنا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، ہم نے نمازوں کی عادت ڈالنی ہے، ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے، ہم نے توبہ اور استغفار کرنی ہے، ہم نے دنوں کو روزے اور راتوں کو تہجد و تراویحوں کا قیام کرنا ہے، ہم نے رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، اور اسی طرح ہم نے نیکی کی رغبت اور شوق اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا عزم یہ کریں کہ ہم رمضان ایسے گزاریں گے کہ بقیہ 11 مہینے بھی ہمارے رمضان جیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس مہمان کا بڑے احسن انداز سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔